बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी अव्वल। इसमें हमने अपने जिस सबक का आगाज़ कर रखा है, जिसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ चुके हैं, वो दरसी किताब का सबक नंबर 6, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। यूँ है सबक नंबर 6.3 हमारा आज का सबक, और आप सब बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि हमारे सबक का उन्वान क्या है। हम पढ़ रहे हैं अल्फाज साजी और बसरी अल्फाज। हमारे इस सबक में जो हासिलात ताल्लुम शामिल हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप इस सबक को मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि बसरी अल्फाज, कौन कौन से बसरी अल्फाज? ये, वो, है, हूँ, हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा वगैरह पढ़ और लिख सकें। पढ़ने लिखने से यहाँ पे ये मुराद है, अगर हम ख़ास तौर पर पढ़ने की बात करें कि इन अल्फाज को कहाँ इस्तेमाल करना है, अगर आप इसको सामने देखें तो बग़ैर हिज्जे की इसको पढ़ सकें, इसको अदा कर सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। इसको समझना और इसको कहते हैं इसकी पढ़ाई करना, यही आप इसमें सीख रहे हैं। और आज का जो हमारा मौजू होगा वो है बसरी लफ्ज़ हैं। कल हमने है और हूँ का इस्तेमाल सीखा, हमने जुमले बनाए, हमने चीज़ों को उठाकर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखकर है और हूँ की सरगर्मियाँ की। आज आप सीखेंगे हैं का इस्तेमाल। सबसे पहले हम हमेशा की तरह कर लेंगे दोहराई। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास जितनी अकेली चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक एक पड़ी हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? वाहिद। और वाहिद के साथ हम कौन सा बसरी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जुमला बनाने के लिए? है, हूँ या हैं? शाबाश, हम बसरी लफ्ज़ है इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मेरा कलम है, इसमें वाहिद क्या है? हाँ जी, इसमें वाहिद है कलम। ये तो हमें पता चल गया कि एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक ही जैसी, तो उनको हम क्या कहेंगे? जैसे आज आपके जो पेंसिल बॉक्स है उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? ज़्यादा, कलम की तादाद ज़्यादा है तो बिल्कुल उसको हम कहेंगे जमा। शाबाश। वाहिद के लिए हमेशा हम जुमले के आखिर में है लगाते हैं, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, और एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। अगर जुमले में जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो उसके आखिर में है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं, वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द ऐसी तमाम चीज़ें तलाश करनी है जो जमा में है। जमा में किस तरह से? जिनकी तादाद एक से ज़्यादा है, और आपने हर चीज़ को जुमला बना के अपनी मौल्लिमा को बताना है। ठीक है जी। तो वीडियो को रोकिए और जल्दी से छोटी सी सरगर्मी कीजिए। आप सबने कर ली? बहुत खूब। कौन कौन से जुमले बनाए? ज़बरदस्त। आपने ये जुमला भी बनाया कि मेरी जमात में 15 तालिब इल्म हैं, या हम 15 तलबा हैं। बनाया? शाबाश। अच्छा, हैं का एक और इस्तेमाल, जब हम दूसरों से बात कर रहे होते हैं तो उनके अदब के लिए भी हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, पहला इस्तेमाल क्या हुआ कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोलेंगे तो वो हैं होगा। जैसे मेरे पास 4 कॉपियाँ हैं, मेरे बस्ते में तमाम किताबें हैं। लेकिन जहाँ पे किसी के अदब, आदाब, उसकी उम्र का लिहाज, उसके मर्तबे की बात आए, वहाँ पे भी हम हैं इस्तेमाल करते हैं। कैसे भला? हाँ जी, देखिए, आपकी मौल्लिमा, जैसे मैं आपके सामने हूं तो आप क्या कहेंगे? ये मेरी उर्दू की मौल्लिमा हैं। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरे अब्बू डॉक्टर हैं। ऐसा ही है ना? अब यहाँ पे आपके अब्बू भी एक हैं, अम्मी भी एक हैं, आपकी उर्दू की मौल्लिमा भी एक हैं, तो उम्र, अदब और उस लिहाज से आपने है की बजाय इस जुमले में है का इस्तेमाल करना होता है। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, हम देखते हैं कुछ और मिसालें। ये वो सारे जुमले जो आपने यकीनन अभी बताए होंगे। अगर इसमें से कोई जुमला ऐसा है जो आपने नहीं बताया तो हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे मेरी किताबें बस्ते में हैं। आपने क्या करना है, मुझे साथ साथ बताते जाना है कि इसमें जमा का लफ्ज़ कौन सा है और उसके साथ हमने कौन सा बसरी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है जी। करने का काम यह है कि आपने ये वाली स्लाइड और ये वाली, इन दोनों को करने के लिए
اپنی معلمہ کے ساتھ مل کے کریں گے، لیکن کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں گے اور پھر اسے مکمل کریں گے۔ جی آپ سب نے یہ کر لیا۔ اس میں سے آپ نے پہلی سلائیڈ میں سے آپ نے یقیناً جمع کے تمام الفاظ منتخب کیے، اپنی معلمہ کو بتائے اور اس کے ساتھ آپ نے ہیں کا استعمال سیکھا۔ اور دوسرے جملے میں دوسری سلائیڈ میں آپ نے عمر اور مرتبے کے لحاظ سے ہیں کا استعمال سیکھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ شاباش۔ میں آپ کو مزید وضاحت کرتی چلوں۔ جمع ایک سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے کتابیں، اس کا واحد کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس کا واحد ہوگا کتاب۔ شاباش۔ غبارے، غبارہ۔ کاپیاں، کاپی۔ اور کرسیاں، کرسی۔ بالکل ٹھیک، ہم نے یہاں پہ دو چیزیں سیکھ لی نا، واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنانا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ سیکھا کہ اگر جمع کی چیزیں ہوں، ایک سے زیادہ چیزیں ہوں، تو ان کے آخر میں ہم ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ایک ایک تصویر کو دیکھیں اور مجھے یہ جملے پڑھ کر بتائیں۔ بالکل صحیح، سب سے پہلا جملہ ہے ستارے چمک رہے ہیں۔ اس میں کیا کا استعمال ہوا؟ جمع، اور جمع کے لیے کیا استعمال کیا گیا؟ ستارے۔ اور جب ہم جمع کا استعمال کرتے ہیں تو بصری لفظ ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیا ہم ایسا لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں ستارے چمک رہے ہیں؟ بالکل۔ اس کے لیے ہم اس جملے کو اگر میں آپ سے کہوں بصری لفظ ہے اور واحد کے ساتھ تبدیل کیجئے تو آپ کیسے کریں گے؟ جی، ستارہ چمک رہا ہے۔ شاباش، اس طرح سے ہوگا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان تمام جملوں کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس میں سے آپ نے جمع کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے اور بصری لفظ ہیں کے ساتھ ملانا ہے۔ جی تو آپ نے یہ کام کر لیا، شاباش۔ ہم مزید اس کو ایک دفعہ جماعت میں آپ کے ساتھ دہرا لیتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ جملہ تھا لڑکے بھاگ رہے ہیں، یہ کتابیں ہیں۔ دیکھیں اس میں تو آپ کے پاس دو بصری الفاظ آئے نا، یہ کا استعمال بھی ہم سیکھ چکے ہیں قریب کی چیزوں کے لیے، اور یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا جمع، اور یہ ہیں جو ہمارا آج کا لفظ ہے اس کا استعمال۔ آپ نے دیکھا کہ ان تمام جملوں میں ستارے، غبارے، لڑکے، علی اور صبا اور کتابیں کیا ہیں؟ جمع ہیں۔ بالکل، اس لیے ان کو جب ہم جملے میں استعمال کریں گے تو ان کے آخر میں کیا آئے گا؟ ہے۔ شاباش۔ پیارے بچوں یاد رکھیں، اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا، باجی کے لیے، بھائی کے لیے، اپنی معلمہ کے لیے، امی ابو کے لیے، دادا دادی، جو بھی آپ سے بڑے ہیں عمر میں، مرتبے میں، ان کے لیے بھی آپ نے ہیں کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ مثالیں آپ کو میں کچھ اور بتاتی ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم صرف ایک شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، ایک کا ذکر کر رہے ہیں نا، لیکن ان کے مرتبے کی وجہ سے ہم ہیں کا صیغہ استعمال کریں۔ اسی طرح میرے ابو اچھے ہیں، ہمارے استاد محنت سے پڑھاتے ہیں، اور امی ہمارا خیال رکھتی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ وہ مثالیں ہیں جو مرتبے اور عمر میں بڑے لوگ ہیں، اور ان کے لیے ہم ہیں یہ واحد ہیں ایک ایک، لیکن ہم ان کے عمر اور مرتبے کے لحاظ سے اس کے ساتھ ہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے ہیں کی مشق کرنی ہے۔ آپ نے مجھے دو چیزیں آج بتانی ہیں، واحد اور جمع، کیونکہ اسی سے ہم ہے اور ہیں کا استعمال سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جملہ سازی۔ سب سے پہلے مجھے اس کا نام بتائیے۔ جی، یہ فٹ بال ہے، تو اس میں کیا آئے گا؟ یہ جملہ مکمل کریں میرے ساتھ، جلدی جلدی بولتے جائیے۔ بالکل صحیح، یہ فٹ بال ہے، ٹھیک ہے، اور فٹ بال کیا ہے؟ واحد۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ بہت سے فٹ بال ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو لکھیں گے جمع۔ یہ فٹ بال ہیں، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہم نے تصویر میں دیکھا کہ یہاں پر ایک سے زیادہ ہے، یعنی ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ جمع ہو گئے۔ واحد اور جمع اور ہیں کا استعمال ہو گیا۔ اسی طرح اس جملے کو دیکھتے ہیں، یہ درخت ہے، اور یہاں پر بہت سے درخت ہیں، تو یہ درخت
ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ شاباش. یہاں پہ بتائیے، امی ہمارا خیال رکھتی ہیں، بالکل صحیح. اور ابو مجھ سے پیار کرتے ہیں، شاباش. سرگرمی اب آپ نے ایک اور جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہے کے استعمال کے لیے باری باری کھڑے ہونا ہے اور اپنا تعارف کروانا ہے. جب ہیں کے استعمال کے لیے کوئی ایک بچہ ساری جماعت کا تعارف کروائے گا، جیسے ہم جماعت اول میں پڑھتے ہیں، ہم سب آپس میں اتفاق سے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس طرح کے جملے. ٹھیک ہے، آپ نے انفرادی طور پہ بھی کرنا ہے. اس کو آپ مزید اس طرح سے بھی بہتر کر سکتے ہیں کہ آپ کی معلمہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیتی ہیں، گروہ بنا دیتی ہیں. ہر گروہ میں ہر بچہ پہلے اپنا تعارف کروائے اور پھر گروہ کا ہر بچہ اپنے اپنے گروہ کا تعارف بھی کروائے. کس طرح سے؟ ہے اور ہیں کا استعمال کرتے ہوئے. شاباش. تو ویڈیو کو روکیے اور سرگرمی کیجیے. جی آپ نے کر لی یہ سرگرمی؟ مزہ آیا آپ کو؟ بہت خوب. آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر گھر میں موجود 5 ایسی چیزوں کے نام متعلق جملے بنانے ہیں جو ایک سے زیادہ ہوں، یعنی کیا ہوں؟ جمع ہوں. ہاں جی، میرے پاس 5 کھلونے ہیں، یا میرے پاس بہت سے کھلونے ہیں، ایسے ہی بنیں گے نا. تو آپ نے 5 جملے گھر سے ایسے بنا کے لانے ہیں جن میں جمع ہو اور ہیں کا استعمال ہو. آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ جی آج آپ نے سیکھا ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. اگر جملے میں جمع کا لفظ ہو تو آخر میں ہیں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ادب کے لیے بھی ہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آج ہم نے بصری لفظ ہیں سیکھا، اس کی ہم نے بہت سی آج مشق کی، بہت سی سرگرمیاں کی. ہم نے گروہ کی صورت میں کی، انفرادی صورت میں آپ کی معلمہ نے آپ سے سرگرمیاں کروائیں. کل ہم نے اگلے بصری الفاظ میں اور میرا کا استعمال سیکھنا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے اپنے اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.